علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے علم میں ہے بنیادی طور پہ فاصلاتی نظام تعلیم کی یونیورسٹی ہے جو کم و بیش پچھلے 47 سال سے اس نظام کے ذریعے سے ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے سے تعلیم کی سہولتیں دے رہی ہے۔ ہم میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک کے پروگرامز آفر کرتے ہیں، اور ہمارے ایون میٹرک اور ایف اے کے پروگرامز بھی ہیں، وہ انٹر بورڈ کمیٹی سے اپرووڈ ہیں۔ اسی طرح سے وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جیسے باقی کیلے اسکول اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جو گریجویٹ پروگرامز ہیں اس میں ایچ ای سی کا کریکولم فالو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے انہی لرننگ آبجیکٹیوز اور آؤٹ کمز کے ساتھ وہ کورس امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں جس طرح سے باقی کسی بھی یونیورسٹی میں ہے۔ فرق یہاں پہ ہے کہ ہمارا کورس کو ڈیلیوری کا طریقہ کار مختلف ہے، جو ہمارا کورس کا ڈیزائن ہے وہ مختلف ہے۔ ہم اسیسمنٹ اسی طرح سے کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں جس طرح سے کسی فارمل ایجوکیشن سسٹم میں اسیسمنٹ کی جاتی ہے، ایک فیس ٹو فیس موڈ میں بچوں کو امتحانی مرکز میں بٹھا کے امتحان لیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہت ایک زبردست کام کیا ہے پچھلی 4 دہائیوں میں۔ تقریباً کچھ 4 ملین سے زیادہ بچے بچیوں کو آج تک انہوں نے ڈگری دی، اس ادارے نے ڈگری دی۔ سو تعلیم کے فروغ میں جو اس کے ادارے کا کردار ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کرونا کے دور میں جب اداروں میں اور انٹرنیشنلی بہرحال پوری دنیا میں اس کی وجہ سے تعلیمی حرج ہوا طلبہ و طالبات کا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چونکہ آلریڈی ایک ایسے نظام تعلیم میں کے ذریعے سے تعلیم دے رہی تھی جہاں پہ فیس ٹو فیس بچے کا ہونا 100% وقت میں ضروری نہیں تھا، اور آج ایک ٹرم کوائن ہوئی، آپ کے بھی علم میں ہوگی، کہ ایک بلینڈڈ لرننگ موڈ میں بچوں کو پڑھایا جائے، ہائبرڈ موڈ میں پڑھایا جائے۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی، میں کئی دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شاید پچھلے 10 سالوں سے ایک طرح سے ہائبرڈ موڈ میں ہی پڑھا رہی تھی، تو ہمیں اس میں بہت دقت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کرونا کے پیریڈ میں ہم نے باقی اداروں میں آن لائن لرننگ کو کی ٹریننگ دینے کے لیے، فیکلٹی کو ٹریننگ دینے کے لیے کورس ڈیزائن ٹیکنیکس اور جو اسٹریٹجیز ہیں اس میں ہم نے بہت سارے اداروں کی مدد بھی کی۔ 2019 کے اوائل میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پروسیسز کو ٹرانسفارم کریں گے، ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کریں گے۔ سو ہم نے ایک بڑی کمپریہنسو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی اور ایک روڈ میپ ترتیب دیا اس یونیورسٹی کا، اور اس میں ہم نے اوپن یونیورسٹی آف یو کے ساتھ بڑی ایک ایکسہاسٹیو کہہ لیجیے مشاورت کی۔ یونیورسٹی آف لندن کا سسٹم میں نے ریویو کیا، میں خود وہاں پہ گیا کچھ دفعہ، اور اس کے بعد ہم نے اپنا ایک لائحہ عمل ترتیب دیا، اور کرونا آنے سے پہلے ہم اس پروسیس میں کو شروع کر چکے تھے۔ اور آج کی تاریخ پہ الحمدللہ میری یونیورسٹی پاکستان کی، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ واحد یونیورسٹی ہوگی جس پہ ایک بالکل اینڈ ٹو اینڈ کہہ لیجیے ڈیجیٹلی ٹرانسفارمڈ سسٹم موجود ہے۔ اس کا رول آؤٹ انشاءاللہ 31 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے ایک پرپز بلڈ ڈیٹا سینٹر اسٹیبلش کیا ہے، کیمپس مینجمنٹ سلوشن ہے جو کہ ایڈمیشن سے لے کے ڈگری پرنٹ کرنے تک کا پورا جو اکیڈیمک سائیکل ہے اس کو آٹومیٹ ہو گیا ہے۔ فائنانشیل ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ایک ERP سلوشن ڈپلوائے ہو گیا ہے۔ ٹیوٹر ایلوکیشن جو ایک بڑا کار دارد ہوتا تھا ہمارے لیے، ہم تقریباً 30-32 ہزار ٹیوٹر ہر سمیسٹر میں ہائر کرتے تھے، وہ آٹومیٹ ہو گیا نظام سارا، ان کی رجسٹریشن ٹیوٹرز کی ہوگی۔ سو الحمدللہ یونیورسٹی اپنے ایک نئی راہ پہ گامزن ہے جہاں پہ ہم طلبہ و طالبات کو کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں گے۔ تو ہم نے یہ پلان کیا کہ جو کچھ ہم ابھی کر رہے ہیں وہ بہت بھلا کام ہے، لیکن اگر ہم اپنے طلبہ و طالبات کو ان تمام ٹیکنالوجیز کے ساتھ اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم اس طرح سے دیں جیسے دنیا میں دی جا رہی ہے، اور خصوصاً جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں گے، تاکہ جو لوگوں کے آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں خدشات ہیں وہ دور کیے جا سکیں، تو ہم نے یہ پھر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا روڈ میپ پورا کنسیو کیا، اور اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے ٹوٹل جو یونیورسٹی کے آپریشنز ہیں، جس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں، ہمارا اکیڈیمک سیٹ اپ ہے پورا، ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو پیرافرنیلیا ہے جس میں ریجنل نیٹ ورک شامل ہے کہ پورے پاکستان میں ہمارے 56 آفس ہیں، 12 لاکھ بچے ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تیسرا آبویسلی فائنانشیل ڈسپلن ہے جو کہ ان سارے پروسیسز کو ایک انیبلنگ کہہ لیجیے انوائرمنٹ دیتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور بہتر انداز میں چلانے کے لیے۔ تو ہم نے ان تینوں کے لیے ایسے ٹولز جو ہیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں، جو ورلڈ ایکنالجڈ ہیں، ہم نے وہ ٹیکنالوجیز اس یونیورسٹی میں رول آؤٹ کی ہیں۔ کیمپس مینجمنٹ سلوشن ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، ہم نے ایک اوپن سورس سافٹ ویئر کو میجر کسٹمائزیشن کی ہے جس میں ہم آڈیو ویڈیو انیبل کر کے، اور اسی طرح جیسے 70 بچوں کی ایک کلاس روم میں بیٹھتی تھی، وہ 70 بچے ایک ورچوئل کلاس روم میں آتے ہیں اور ایک ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور اس کو پراپر ایک ٹائم ٹیبل بنتا ہے، اس کی اسکیجولنگ ہوتی ہے، اور ایک دن میں ہم نے تقریباً ایک سیشن میں ایک دن میں 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کو بھی پڑھایا۔
آج ہمارے پاس وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں جہاں پہ میں اس ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے بچے کو پڑھا سکتا ہوں. سو ہم نے ایک تو انٹرنیشنل آفس کو فارملی اسٹیبلش کیا ہے، ان کو سٹاف دیا ہے، انہیں ٹارگٹس دیے ہیں، اور اس سیمیسٹر میں الحمدللہ ہم نے قریب 230 کے قریب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اپنے مختلف پروگرامز میں رجسٹر کیا ہے. سو وہ ایک نئی ڈائمنشن ہے جو نہ صرف یونیورسٹی کا ایک انٹرنیشنل فیس دینے میں مدد کرے گی بلکہ ایک الٹرنیٹ سورس آف انکم بھی ہے. اور دوسرا حصہ ہے حکومت پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ ہم اپنے افغان بھائی بہنوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ریسنٹلی مختلف ڈیلیگیشنز افغانستان کے پاکستان تشریف لائے. اس میں ان کا ہائر ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا پاکستان آئے، اور ہماری یونیورسٹی بھی تشریف لائے. تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ان کی اس سلسلے میں کو مدد کریں. تو ہم نے یہ آفر کیا ہے حکومت پاکستان کی ڈائریکشن پہ کہ ہم وہاں پہ اپنا ایک فل فلیج ریجنل کیمپس اسٹیبلش کر دیں گے، تاکہ جس طرح کی ایون جیوگرافی ہے اور ٹوپوگرافی ہے افغانستان کی، جہاں پہ دور دور آبادیاں ہوں گی، ڈسٹینسز بہت ہیں، لوگوں کے لیے کمیوٹ کرنا آسان نہیں ہے، سوشو اکنامک ریزنز بھی ہیں، خصوصاً جو ہمارا ایک وہ کلچر ہے وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خصوصاً، تو اس میں شاید یہ موڈ آف ایجوکیشن بہت زیادہ ان کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ حکومت پاکستان اگر اس کی اجازت دیتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اپنا کیمپس اسٹیبلش کریں گے. ایک ہے اسکل ایجوکیشن جو آپ کسی کو لائیولیہوڈ ارن کرنے کے لیے، روزگار کے ذرائع مہیا کرنے کے لیے دیتے ہیں. اس پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بنیادی مینڈیٹ بھی تھا، اور پرانے دور سے لے کے اگر آپ سنیں تو ہم نے مگس بانی سے لے کے گاڑیوں کی دیکھ بھال سے لے کے ٹریکٹر کی دیکھ بھال، الیکٹریشین کے کورسز، موبائل ٹھیک کرنے کے کورسز سے لے کے اور آپ نے کمپیوٹر سکھانے تک کے سارے کورسز کروائے ہم نے. ہم آج بھی اس میں ہم اپنے کورسز آفر کر رہے ہیں. ابھی ایون نیفٹیک کے کچھ کورسز ہیں جو ایون ایک طرح سے ہائی اینڈ جو ایک ڈیزائن ریلیٹڈ کورسز ہیں، ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں. ایون ہم اس لیول پہ بھی ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہم نے سلائی کڑھائی کے بچیوں کو کورس ابھی بھی کروائے ہیں، کچھ پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے میسنری کے کورسز کروائے ہیں. ہم ایک اور پلان آج کل ہیں، ہم جائکا پہ کے ساتھ جو جاپنیز انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی ہے ان کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سی پیک روٹ ہے اس پہ جہاں جہاں انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ رشیا کا ہی ہے اور دوسرا ہم گلگت میں بنانا چاہ رہے ہیں، کہ اس انڈسٹریل زون میں جس طرح کا سکل سیٹ ریکوائرڈ ہے، جس طرح کی انڈسٹری وہاں پہ جائے گی، ہم اس علاقے کے لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ مہیا کریں تاکہ وہ زیادہ سسٹینیبل ماڈل ہوگا. وہیں کے لوگ جب وہاں پہ کام کرنے لگیں گے تو شاید زیادہ بہتری آ سکتی ہے. سو ایک وہ آج کل ہم وہ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں تھرکول پروجیکٹ جو ہے اس کو وزٹ کیا، اور ہم وہاں پہ لوگوں سے مل کے ہم نے انفر کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کس طرح کی ٹریننگ دے دی جائے تو وہ اس تھرکول پروجیکٹ میں زیادہ مفید کام کر سکتے ہیں. سو یہ ایک حصہ ہے جو بہرحال جس پہ میری یونیورسٹی الحمدللہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. دوسرا جو ایک بعض اوقات ہم فارمل ایجوکیشن یا ڈگری پروگرامز کے ساتھ جو اسکل کی بات کرتے ہیں، اس پہ میرا پرسپیکٹو تھوڑا سا مختلف ہے. ہم یہ ضرور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو گریجویٹ پروڈیوس ہم کریں وہ امپلائیبل ہونے چاہیے، ان کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو امپلائر کے نیڈز کے مطابق ہونی چاہیے. اس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکیڈیمکس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، ایکسٹینٹ آف لرننگ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ریلیونٹ کوالیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے. اس پہ بہرحال ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم گریجولی ایون اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے ایکیڈیمک فوکس کو بہتر کر کے اچھے گریجویٹس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. میں اس سے پہلے جس ادارے سے وابستہ رہا وہاں پہ بھی ہم نے بزنس انکوبیشن سینٹر ڈیولپ کیا. ہم بزنس آئیڈیا کمپٹیشن کرتے رہے تاکہ وہ کلچر فروغ پائے. ابھی ہم نے اپنے آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہم اس بزنس انکوبیشن کے ماڈل کو میپ کریں اپنے اس ماڈل پہ، اور کیا ہم ورچوئل ماڈلز ایسے کریٹ کر سکتے ہیں جو ہائبرڈ ایون ہوں گے، ٹوٹلی ورچوئل نہیں ہوں گے، کہ جہاں جہاں پہ میری فزیکل پریزنس ہے پورے پاکستان میں، وہاں پہ ہم بچوں کو کچھ عرصے کے لیے لا کے انکیوبیٹ کر کے ٹریننگ کر کے ان کو واپس بھیج دیں، وہ اپنا کام کریں. جہاں انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہو، دوبارہ ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو، ان کے پروڈکٹس کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہو تو میں واپس ان کو اپنے کیمپس پہ لے آؤں اور ایکسپرٹس کے ذریعے سے ان کی کوچنگ اور کاؤنسلنگ کر سکوں. سو اس طرح کی ایک شیئرڈ ورک سپیس ماڈل پہ آج کل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میرے پاس تو ایک بہت بڑا ریسورس بیس ہے کہ اگر ان بچوں میں سے 50% بچوں کو، 30% بچوں کو بھی میں اس روڈ پہ لے کے آ سکوں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بزنس انکوبیشن سینٹرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایٹ لیسٹ میں 2015-16 سے تو کہہ سکتا ہوں کہ ایون ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی فنڈ کیا بہت ساری یونیورسٹیز میں.
بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے ریسورسز سے بھی اس کو فنڈ کیا. اس کے بعد گورنمنٹ انیشیٹیوز آپ لے لیں, آپ پلان 9 لے لیں, آپ نیشنل انکوبیشن سینٹر لے لیں, آپ ہر پروونس میں انکوبیشن سینٹرز لے لیں. سو یہ رجحان بہرحال فروغ پا رہا ہے. پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے جہاں پہ فری لانسنگ جو ہے, اگر آپ اس کے ٹرن اوور کو دیکھیں تو پاکستان ون آف دا ٹاپ 5 کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. سو یہ رجحان بہرحال بہتر ہو رہا ہے. ہمیں ان بچوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ انوویٹیو آئیڈیاز لے کے آئیے اور ہم انہیں انیبل کریں, ایسی سہولتیں مہیا کریں کہ وہ اس پہ کام کر سکیں جو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. ہم نے ٹرانسجینڈرز کے لیے فری ایجوکیشن مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے, اور کوئی بھی ٹرانسجینڈر کسی لیول تک بھی تعلیم ہمارے ادارے سے لینا, چونکہ میرے ادارے میں ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے, اور پھر میں انہیں میٹرک سے پڑھا سکتا ہوں, ایف اے کروا سکتا ہوں, اسکل دے سکتا ہوں, ایم فل پی ایچ ڈی تک پڑھا سکتا ہوں. تو ہم نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی ہے کہ وہ ہمارے ادارے سے کسی بھی پروگرام میں پڑھیں گے تو ادارہ ان کے تعلیمی اخراجات ادا کرے گا. جیل انمیٹس اسی طرح سے ہم نے اس پروگرام کو مزید ایکسٹینڈ کیا ہے. جو ہمارا رسپیکٹیو آفس ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات سے بات کر رہا ہے, چونکہ ان کے اپنے کچھ قانونی بھی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس پروگرام کو بھی ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اور ایون اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے جیل میں فرض کریں والدہ کے ساتھ رہتے ہیں, ان کی تعلیم کے لیے بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو بھی کسی طرح سے, اور ہم ان کی پریمیسز میں جا کے ہی کتابیں ان کو ہم بھجوا دیتے ہیں, اور وہاں پہ ہم ان کی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جاری رکھتے ہیں. ایک اور کام بھی ہے جس میں میرا ادارہ, جو ہمارا ڈائریکٹ مینڈیٹ آبویسلی نہیں ہے, وہ آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں, جس پہ حکومت پاکستان کا بھی بڑا فوکس ہے. اس میں بھی ہم ایک بہت ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ حکومت کے ساتھ بھی اور پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی ہم مختلف علاقوں میں ہم کام گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں, پنجاب میں ہم ساؤتھ پنجاب کی طرف بہت ساری ایکٹیویٹیز پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے آزاد کشمیر میں اس میں پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ یعنی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. سو یہ بھی ایک پہلو ہے جس میں ہم وہ بچیاں جو اسکول سے باہر ہیں مختلف وجوہ, ہم ان کو بھی کسی طرح سے اس قومی دھارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو تعلیم دے رہے ہیں, ساتھ ان کو اسکل بھی دے رہے ہیں. شہداء کے بچے میرے ادارے میں کسی بھی پروگرام میں پڑھنا چاہیں ان سے کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی, اور وہ قرض نہیں ہے, وہ تو ہم پہ واجب ہے ایک طرح سے کہیے. ہم جہاں پہ آج سکون سے بیٹھے ہیں ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں. ایون ہم نے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر ان کے جو ایک فائنانشیل سچویشن ہے اس کی اسیسمنٹ کر کے ان بچوں کی فیس بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جتنی ان کی ضرورت ہے 50% سے لے کے 100% تک وہ بھی فیس ادارہ ادا کرے گا. کرونا کی وجہ سے جیسے باقی یونیورسٹیوں میں لوگوں بعض اوقات بچے فیس ادا نہیں کر سکے, لوگوں کی مالی حالت کچھ کا مشکل ہوئی, کچھ بچے شاید بیچارے تعلیم سے بھی رہ گئے, تو ہم نے 2 حصوں میں کام کیا ہے. ایک تو ہم نے فائنانشیل اسسٹنس کا اپنا جو ایک پروگرام تھا اس کو مزید اسٹرینگتھن کیا ہے. ہم نے ایک ایسے ماڈل پہ ایون اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے کہ اگر کل کو اللہ کرے میں نہیں بھی ہوں اور ادارہ اس کو بند بھی کرنا چاہے تو وہ بند نہیں کر سکے گا. اس کا ہم نے ایک انڈامنٹ فنڈ کریٹ کر دیا ہے جس میں اتنی انکم الحمدللہ اب ہمیں اس سے آتی ہے کہ جو فائنانشیل اسسٹنس ہم دینا چاہتے ہیں ابھی شاید اس میں سے ایون کچھ پیسے بچ جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. سو الحمدللہ ہم بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ بات اتنی ہی ضروری ہے کہ ادارے کی جو فائنانشیل ہیلتھ ہے میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں اس کو بھی انشور کروں. اور ہم نے ایسے کو مینس تلاش کیے ہیں جس میں ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس لینا ایک اور طریقہ کار ہے. آج کل ہم ایلومنائی کو اپنے کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمیں فیڈ بیک دیا کرے گا بلکہ ادارے کی بہتری میں اپنا کردار بھی ادا کرے گا. اور تیسرا ہم نے اپنی کچھ کاسٹ کٹنگ کر کے ہم نے اپنی فائنانشیل ہیلتھ کو مزید بہتر کیا ہے. ہماری آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے کو بہت سگنیفیکنٹ ڈپ نہیں آیا ہمارے ریونیوز میں, شاید ہماری فائنانشیل مینجمنٹ کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پھر اس کیس میں بھی جو ہمارے روزانہ کے روزمرہ کے اخراجات ہیں اور ایون آنے والے چند سالوں کے اخراجات بھی جو ہمارے ہو سکتے ہیں, ہم نے اس کی پوری ایک پلاننگ کی ہے, اور اس کے لیے بھی ہم نے کچھ انڈامنٹ فنڈز کریٹ کیے ہیں. ان میں اتنی کلیکشن ہم نے مینٹین اب کر لی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنی سیف پوزیشن پہ ہم ہیں کہ ہم اپنے معاملات بڑے آرام سے چلا سکیں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم نے بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی ان سے ہماری بات ہوئی, جو ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ان کے ساتھ یہ ماڈل شیئر کریں تاکہ باقی یونیورسٹیاں بھی اس سے استفادہ کر سکیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جتنا بڑا سکیل ہے, دیکھیے کہ
کم و بیش ہم 6 لاکھ کے قریب ہر سمیسٹر میں داخلہ کرتے ہیں. ہم دوسرے لفظوں میں سال میں 11 سے 12 لاکھ کے درمیان بچے رجسٹر جتنے ہوتے ہیں اس کی تعداد کے حساب سے ان کو تعلیمی سہولیات دیتے ہیں. 30-32 ہزار اساتذہ کرام جو میرے ساتھ پڑھاتے ہیں وہ میرے پرماننٹ اساتذہ کرام نہیں ہیں، وہ آپ ہی کے کالجز اور سکولوں میں پڑھانے والے اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اساتذہ کرام اپنی یونیورسٹی میں اچھی تعلیم دیتے ہیں تو وہ میرے ساتھ جب پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم نہیں دیتے ہوں گے. لیکن اسکیل کی وجہ سے شاید بعض اوقات کچھ چیزیں اگنور ہو سکتی ہوں گی، ڈراپ ہو جاتی ہوں گی، جس کے لیے ایک واحد حل یہ تھا کہ میں اپنے کنٹرولز اور آڈٹ میکنزمز کو بہتر کروں، جس میں ریویو اور مانیٹرنگ کو بہتر کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے ہم نے یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی، جو ہمیں بہت حد تک اب ایک کہہ لیجئے کہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے میں اور اس کے ایون اس کو مانیٹر اور آڈٹ کرنے میں بھی ہمیں مینز مہیا کر رہی ہے. اور مجھے بہت یقین ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی نظر آتی ہوگی انسانی رویے کی وجہ سے یا ہمارے سسٹم کے کہیں نہ کہیں بڑا اسکیل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات نہیں ہو پاتی ہوں گی، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے دیکھیے جو اپنا اگلا روڈ میپ ہم نے ایک رکھا ہے، اس میں کچھ پورشن تو وہ ہے جس میں ہم یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے جو فروٹس ہیں وہ لینے کے لیے ہم اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں مجھے ہے کہ 1 سے 2 سمیسٹر ہمیں لگیں گے مزید. اس میں لوگوں کی ٹریننگ ہے، اس میں سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے جو باقی لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہیں. دوسرا ہم نے شروع کیا ہے کہ یونیورسٹیاں اساتذہ کرام کے ساتھ ہیں. اگر میں سارا کام کر لوں لیکن اگر میں اپنے اساتذہ کرام پہ فوکس نہیں کر سکتا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ، ان کی ٹریننگ پہ نہیں فوکس کر سکتا تو مجھے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو سکتے. سو ہم نے ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا ہے یونیورسٹی میں، جو صرف فیکلٹی کا نہیں ہے، ایون ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی اس میں شامل ہے، جس میں یونیورسٹی اپنے خرچ پہ 45 لوگوں کو پی ایچ ڈی کروائے گی یونیورسٹی آف لیسٹر انگلینڈ میں. وہ ہم نے کمپیٹیٹیو پروسیس سے ہم نے ان کے ساتھ ایک کہہ لیجیے ایگریمنٹ کیا ہے. 30 اساتذہ کرام جو آلریڈی میرے پاس ہیں ان کو پوسٹ ڈاک ہم کروائیں گے، 1 سال کے لیے وہاں پہ جائیں گے. ایڈمنسٹریٹو سٹاف میں سے 10 لوگوں کو ہم ایم ایس کروائیں گے. اوپن یونیورسٹی آف یو کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم 700 ماسٹر ٹرینر پروڈیوس کریں گے جو صرف آن لائن ایجوکیشن پہ ٹرین ہوں گے اور وہاں کے ایکسپرٹس ان کو ٹرین کریں گے. یہ 700 ماسٹر ٹرینر پھر میرے باقی جو میرے ٹیوٹر حضرات ہیں ان کو ٹرین کریں گے، میری فیکلٹی کو ٹرین کریں گے. سو یہ ایک کمپریہنسو ایک اور سٹیپ ہوگا انشاءاللہ، جس سے میں اپنا ہیومن ریسورس بیس جو ہے میرا اس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لانے کے لیے میں ایک ایفرٹ کر رہا ہوں. اور یہ پروجیکٹ پی ایچ ڈی والا تو آبویسلی 2 سال میں ہم لوگوں کو بھیج دیں گے اور تیسرے سال میں وہ واپس آنا شروع ہوں گے. جو اوپن یونیورسٹی آف یو کے والا ہے وہ 1 سال میں انشاءاللہ ہمارے یہ 700 ماسٹر ٹرینر جو ہیں وہ ٹرین ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ میں ایک سوشل کاز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میرے ادارے نے اور میں ممنون ہوں میرے ادارے کے اسٹیچوٹری باڈیز کا، انہوں نے مجھے اجازت دی. ہم نے ایک اقبال چیئر آف تصوف اینڈ مسلم تھاٹ ہم نے ایک اناؤنس کی ہے. آج کل ہم اس کی ہائرنگ کا پروسیس مکمل کر رہے ہیں کہ کوئی ایک نابغہ روزگار شخص اس چیئر کو لے کے آگے چلے اور ہم اقبال کے کلام، اقبال کی جو فلسفہ ہے اس سے اپنی اس جنریشن کو آگہی دے سکیں. دوسری ہم نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس ان سیرہ اسٹڈیز ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، جس میں ہمارا مقصد کوئی ڈگری دینا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو آج ایک نیریٹو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور میرے ملک کے خلاف ایون ہے، نہ صرف یہ کہ یہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو پروڈیوس کرے علمی دنیا کے لیے، انٹرنیشنل ورلڈ کے لیے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو یوتھ ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی بہتر آگہی دے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نظام حیات کو چلانے میں. اور ایک تیسرا ہے جو میرا ایک اور بڑا پیشن ہے، میرے ملک میں بڑے بڑے لوگ پیدا کیے میرے لوگ نے، آج بھی ہیں. ہم ساروں کو ایک ہمارا ایمان کا حصہ ہے. یہ کل کو اگر نہیں ہوں گے تو شاید میری اگلی جنریشن ان سے مستفید بہت نہیں ہو سکے گی. تو ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس کو ہم نے ڈائلاگ ود ہسٹری کا نام دیا ہے، جس میں ہم انٹیلیجنشیا آف پاکستان کو ریکارڈ کریں گے، ان کو ڈیجیٹل فارم میں سیو کریں گے. ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا وہ اس میں کام کرے گا. ہمارا یہ میس کام کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یہ اس میں کوآرڈینیٹ کریں گے. اور ہم اپنے لوگوں کو دنیا کو بھی دکھانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنی یوتھ کے لیے بھی ہم انہیں ریکارڈ کر کے اپنے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ ایک آرکائیو میں رکھیں گے اور سوشل میڈیا اور باقی مینز کے ذریعے سے پھر اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کریں گے. یہ 3 انیشیٹوز ہیں جو اگلے انشاءاللہ
2 سے 3 سال میں میری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو آگے لے کے چلیں۔